نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية آخر والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے توبہ۔ ایمان کی حفاظت، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم درس حدیث کے یہ سلسلہ اس پہ چل رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکیں اور اس میں ترقی بھی لا سکیں۔ تو توبہ بھی ایمان اور اعمال کا ایک بڑا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ہتھیار ایمان والوں کو دیا، یہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ انسان خود اپنی تخلیق کے لحاظ سے ضعف اور کمزوریاں رکھتا ہے، اور اللہ اس کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں، جس اللہ جل شانہ کی ذات نے انسان کو تخلیق کیا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ ہر وقت ہر سمت کامل طریقے سے سفر نہیں کر سکتا، تو اللہ نے بھی اس کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ توبہ کر لے۔ توبہ کے لیے ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندے کا حق ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا حق بندہ ضائع کرے تو ایک تو اللہ رب العزت سے لفظوں سے مانگے اور دل سے ندامت ہو، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اور دل سے بندے کو افسوس ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو کیوں گیا، اور آئندہ کے لیے بندہ یہ عزم کرے کہ میں کبھی یہ گناہ دہراؤں گا نہیں، اور پھر وہ آگے زندگی بسر کرے، تو اس کا نام توبہ ہے۔ توبہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور اس قدر پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں صبح کے وقت۔ ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات بھر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ رات کو، دن کو گناہ کرنے والا اللہ رب العزت سے توبہ کر لے۔ اسی طرح یبسط یدہ بالنہار، اللہ تعالیٰ دن کو ہاتھ پھیلا لیتے ہیں لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے، اور دن کو اللہ رب العزت یہاں تک ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں، اور رات کو کہ حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی توبہ کا کس قدر انتظار رہتا ہے۔ اسی طرح اگر بندے کا حق ضائع کر دے تو پھر بندے کی توبہ کے لیے 4 کام کرنا لازمی ہے۔ قبولیت توبہ کے لیے 4 کام کرنا لازمی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے، دوسرا بندے سے معافی طلب کرے، تیسرا اپنے گناہ پر ندامت، اور چوتھا اس کا حق اس کو لوٹا دے۔ کسی کا مال لیا ہے، چاہے غصب کیا ہے یا چوری کیا ہے، چوری کے گناہ پہ اللہ سے توبہ کرے، اس بندے کو جو تکلیف ہوئی اس سے معافی طلب کرے، اور اس کا مال اس کو لوٹا دے، اور ہمیشہ کے لیے آئندہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں ایسی غلطیوں سے توبہ یوں کرے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ قرآن کریم میں فرمایا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ بندے کی توبہ قبول کر لے جو کہ اعمال بد کر لیتے ہیں، یعنی جن سے گناہ ہو جائے اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ اور یہ جو گناہ ہے یعملون السوء بجہالہ، لا علمی میں، کم علمی اور جہالت میں اس سے یہ گناہ ہو جائے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً وہ اللہ رب العزت کی طرف قریب سے ہی توبہ کر لے۔ ابھی گناہ ہوا، بندے کو اندازہ ہوا کہ ہو مجھ سے تو گناہ ہو گیا، اسی وقت اپنے گناہ پہ افسوس کرے اور پھر اللہ کے دربار پہ لوٹ آئے اور اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو جائے اور یہ ارادہ کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ثم یتوبون من قریب یعملون السوء بجہالہ، جہالت، غلطی سے اس نے گناہ کیا، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب فوراً توبہ کر لی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ بندہ برے اعمال کرے اور اعمال کرتے ہوئے یہ تسلسل کرتا رہے حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ موت آ جائے، قال انی تبت الآن، تو پھر کہے کہ ابھی میں توبہ کرتا ہوں، کہا یہ توبہ نہیں ہے۔ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ جو مر جائیں حالت کفر میں، ان کی کوئی توبہ نہیں۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ کا مقصد ہوتا ہے گناہوں سے برات اختیار کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اب گناہ نہیں لوٹاؤں گا، مجھ سے جو ہو گیا غلطی سے ہو گیا، اس کے بعد اس گناہ کی طرف رجوع نہیں کروں گا۔ یہ وہ توبہ ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں مقصود ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں لیست التوبہ، یہ توبہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہے اور یوں کرتا چلا جائے۔ اس نے گناہ کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، گناہ کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ یعملون السیئات، برے اعمال کو اپنا کردار بنایا ہوا ہے، اور یہاں تک بنایا ہوا ہے کہ اس کے سامنے موت آ گئی۔ مثال، آپ نے فرعون کا واقعہ سن رکھا ہے۔ فرعون نے اپنے اقتدار کے غرور اور تکبر میں اللہ کی نافرمانی پر بڑی استقامت قائم رکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت حق دیتے رہے۔ یہ وقت آ گیا، یہ لمحہ آ گیا کہ اب وہ نافرمانی میں حضرت موسیٰ کو اور ان کے رفقا کو قتل کرنے کے در پہ پیچھا کرتے کرتے آ کے اس پانی کے کنارے لگا جس پانی سے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور فرعون اس میں اترا اور پانی کے بھنور میں پھنس گیا، اور اب موت اسے نظر آنے لگی۔ تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، لیکن تب اسے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ توبہ کا وقت وہ ہے، بہترین وقت وہ ہے کہ گناہ کیا اور فوراً توبہ کر لی، یہ بہترین وقت ہے۔ گناہ کرتا رہا یہاں تک کہ موت کی غشی اس پہ طاری ہونے لگی، تو تب توبہ کرنے لگا، تب توبہ کا وقت ختم ہو چکا، قبولیت توبہ کا وقت تب ختم ہو چکا۔ یہ چند حدیث اس سلسلے میں جو توبہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سناتے ہیں کہ کتنا اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ ایک اور آیت پڑھ کے پھر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ الا من تابا، وہ شخص جس نے توبہ کی، وآمنا، پھر ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اس نے نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے برے گناہوں کو بھی نیکی سے بدل دے گا۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے برے گناہوں کو، اس کے برے اعمال، اس کی نافرمانیاں، اللہ ان کو حسنات سے بدل دے گا کہ آج اس نے توبہ کر لی ہے۔ توبہ کی یہ تاثیر ہے۔
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہوں کی لت پت وادیوں میں گرے ہوئے لوگوں، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، طلب کرو گے تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے۔ وانیبوا الی ربکم، لیکن شرط ہے رجوع کرو اپنے رب کی طرف۔ انیبوا الی ربکم، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے اپنے رب کی طرف رجوع کرو کہ اللہ معاف کر دے۔ واسلموا لہ، اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ ایک تو گناہ چھوڑو، دوسرا رجوع کرو، اور تیسرا اسلموا لہ، اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ پھر اللہ نے کہا یہ اس سے پہلے کرنا کہ من قبل یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، یہ کام اس سے پہلے کرنا کہ تمہارے گناہ کی پکڑ آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ ہو، گناہوں سے معاشرہ بھر جائے تو مختلف طرح کے عذابات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ عذابات بیماریوں کی صورت میں آنا، وہ عذابات زلزلوں کی صورت میں آنا، وہ عذابات فقر و فاقہ کی صورت میں آنا، وہ لوگوں کے باہمی جھگڑوں کی صورت میں آنا، اور لوگوں کے درمیان سے اتفاق اور اتحاد کا ختم ہو جانا، اور باہمی نفرتوں کا پیدا ہو جانا، یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بستیاں بھر جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للہ اشد فرحا بتوبت عبدی حین یتوب الیہ، کہ اللہ تعالیٰ بہت شدت کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں جب اللہ کا بندہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے۔ اور اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص ہے اور وہ لق دق صحرا میں سفر کر رہا ہے، اور اس صحرا میں اس کی وہ اونٹنی گم ہو جاتی ہے جس اونٹنی پر اس کا پانی، اس کی خوراک اور اس کا ساز و سامان ہے، اور یہ شخص اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا ہے۔ فَأَيْسَ مِنْهَا، اور اس سے مایوس ہو جاتا ہے۔ فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، پھر وہ آدمی تھک کر آ کر ایک درخت کے نیچے آرام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَقَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، اور اب اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ سواری میری سواری نہیں ملے گی، مایوس۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری تو اس کے پاس کھڑی ہے۔ اب فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، تو وہ اسے لیتا ہے۔ اب اس کی مہار جب وہ پکڑتا ہے تو اس آدمی کی شدت خوشی کی کتنی ہوگی۔ آدمی کو اپنی سواری اس صحرا میں جہاں موت نظر آنے لگی تھی، خوراک گم ہو گئی تھی، پانی گم ہو گیا تھا، سواری گم ہو گئی تھی، اب اسے اپنی سواری ملی تو اس نے اس کی لگام پکڑی تو وہ کتنا خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہم انت عبدی وانا ربک اقطع من شدت الفرح۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت بندے سے اس شدت کے ساتھ خوش ہوتے ہیں جیسے وہ اس کی لگام پکڑ کر انتہائی خوشی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب توبہ کرنے والوں کو چاہیے وہ اپنی زندگی میں اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر کہیں غلطیاں کر رہے ہیں اور غلط سمت سفر کر رہے ہیں تو صحیح سمت کے لیے سفر کرنا یہ بہت لازمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ویسے بھی انسان زمین پہ رہ رہا ہے تو اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کے شایان شان انسان ہمیشہ رہ نہیں سکتا، اس لیے ویسے بھی اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں باوجود کہ اللہ کا نبی ہوں، میں ہر دن
70 سے زائد دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ میں 100 سے زائد، دوسرے صحابی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زائد مرتبہ یومیہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور ایک اور صحابی ہیں، یہ جہاد کے لیے جانے سے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا ہوا تھا کہ ہر شخص اس موقع پہ شرکت کرے جہاد میں۔ تو یہ لوگ رہ گئے، اور رہنے کی وجہ یہ بنی کہ کعب ابن مالک یہ سمجھے کہ یار آگے اس سے پہلے تو فوراً جلدی جلدی لشکر کے ساتھ اس لیے جایا کرتے تھے ہم کہ سواری نہیں ہوتی تھی، تو چلے لشکر کے ساتھ کچھ نہ کچھ سواری کا انتظام، اور لشکر کے ساتھ بندہ سفر کرتا ہے۔ اس دفعہ میرے پاس تو اپنی بہترین اونٹنیاں موجود ہیں، میں صبح نکلوں گا تو انشاءاللہ لشکر کو پا لوں گا راستے میں۔ تو کرتے کرتے اگلے دن کا ارادہ کیا، پھر اگلے دن سے پھر اگلے دن کا ارادہ کیا، تیسرے دن تو دل نے یہ کہا کہ اب لشکر اتنا دور نکل گیا ہے کہ میں اگر اونٹنی کو دوڑاؤں گا بھی تو نہیں پہنچ سکوں گا، لہٰذا رہ گئے۔ یہ تو کہتے ہیں میں مدینہ میں گھوما کرتا تھا تو مجھے یوں جو لوگ بھی ملتے ان کے ماتھے پر مجھے منافقت کے اثرات نظر آتے رہتے تھے، ان کو چھوڑ کر باقی مجھے اپنے ایک دو ساتھیوں کے علاوہ کوئی مخلص صحابہ میں سے کوئی نہیں نظر آیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین تو آ کے قسمیں کھا کے اپنے عذر پیش کرتے، اور حضور کہتے اچھا اللہ آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جائیے میں نے معاف کر دیا۔ لیکن حضرت کعب ابن مالک آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں گفتگو کا بادشاہ ہوں، مجھے اللہ نے گفتگو میں بڑا ملکہ دیا ہے، میں دور جاہلیت میں بھی اپنے قوم کا سفیر رہا کرتا تھا، میں آپ کے سامنے کوئی بھی عذر کروں گا تو جھوٹی موٹی باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوگی اور صاف میرے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو میں صاف بات آپ سے عرض کروں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا کہ میں غلطی سے رہ گیا، اور یہ ارادہ کرتے کرتے رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نہیں دی، اور میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار کرو، اور یہ کہہ کے بھیج دیا۔ ناراضگی کے ہلکے سے ثمرات نظر آئے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی شخص کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ سے ملاقات نہ کرے۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت کعب ابن مالک اپنا غم اور دکھ جو بیان کرتے ہیں کہ پورے مدینہ کی اس بستی میں یوں تنہا ہو گیا کہ مسجد نبوی میں جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھتا، جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا حضور میری طرف دیکھ رہے ہوتے، لیکن جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز کے بعد دیکھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز شروع کر دیتے۔ کوئی شخص مجھ سے بات نہ کرتا، کوئی شخص مجھ سے ملاقات نہ کرتا، یوں ایام گزرتے چلے گئے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ پھر 40 دن تک میں اس پوزیشن میں رہا کہ میرے پاس ایک شاہ روم کا ایلچی آیا، قاصد سفیر آیا، اور مجھ سے آ کے وہ مدینہ میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کعب ابن مالک کون ہے، تو میری طرف لوگوں نے اشارہ کیا، اشارے سے اس کو بتلایا کہ یہ ہے، تو وہ مجھ سے ملا اور اس نے ایک خط مجھے اپنے بادشاہ کا دیا جس میں لکھا تھا کہ سنا ہے تمہارے بادشاہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کر رکھا ہے اور تمہارے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو تم ایسا کرو کہ ہمارے پاس لوٹ کے آ جاؤ، تمہیں منفعتیں دیں گے، تمہیں نفع دیں گے۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے وہ خط تندور میں پھینکا اور رونے لگا کہ یا اللہ اب میری کیفیت یہ ہو گئی کہ دنیا کے بادشاہ میرے ایمانوں کے اوپر بھی حملہ کرنے لگے، تو اللہ رب العزت سے میں اور بھی توبہ کے لیے رجوع مند ہو گیا۔ یوں کہتے ہیں نہ مجھے نیند آتی، نہ مجھے سکون آتا،
کہ میرے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حالات ہیں کہ نہیں معلوم کہ کیا بنے گا۔ 40 دن کے بعد قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی جن میں ان حضرات کی، ان تینوں حضرات کی توبہ کا ذکر تھا۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ 3 آدمی جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے کہ ان پر ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور وہ اپنے آپ سے بھی تنگ آ گئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا کوئی ملجا نہیں ہے۔ توبہ قبول ہوگی تو اسی در سے ہوگی، معافی چاہیے تو اسی در سے چاہیے، اس در کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ملجأ من اللہ، اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہوں کے اگر خطوط آئیں اور اتنی بڑی طاقت کے طرف سے اتنی آفرز آئیں اور ایمان نہ چھوڑے بندہ اور کہے اللہ کی دوستی پر کوئی دوستی نہیں۔ آج تو نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے لوگ ختم نبوت کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن حضرت کعب بن مالک کا معیار ایمان میرے اور آپ کے لیے مثال ہے۔ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ پر ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ ہے وہ بات کہ جو ہمارے لیے مثال ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا ہم نے کسی اور در پہ جانا ہی نہیں ہے۔ ہمارا اخلاص، ہمارا تعلق اللہ سے یہ ہے کہ بھولے سے اگر ٹوٹ جائے تو ہم اسے جوڑنے کے لیے واپس توبہ کریں گے، لیکن یہ ٹوٹا رہے اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور جو آدمی گناہوں کے ساتھ دوستی کر لے اور گناہوں کو اپنا مزاج بنا لے، اپنا شعبہ بنا لے، جیسے آج کی فلم انڈسٹری میں لوگوں نے اپنا شعبہ بنا لیا، فلم انڈسٹری میں کام کرنا، میڈیا پہ کام کرنے والی خواتین نے اب بے پردگی کو اپنا مزاج بنا لیا ہے، اور اسی طرح سیاست میں کام کرنے والوں نے سود اور جوئے اور بے حیائی اور فحاشی اور ڈھول دھمکے اور ان چیزوں کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ یہ جو پوزیشن ہے یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، موت تک بندہ چلے جائے گناہ کرتے کرتے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ بات کہ توبہ کی حالت میں جینا اور توبہ کی حالت میں مرنا، یہ ایمان والوں کے لیے وہ احساسہ ہے کہ کامیابی کا انحصار اسی پرعزمت راستے پر ہے کہ ہم توبہ میں رہیں، حالت استغفار میں رہیں، اور مخلص آدمی جس کا دل ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی نیتیں ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ ہمیشہ گناہ کی حالت میں رہے۔ اگر دل اس بات پہ راضی ہو جائے کہ گناہ کچھ نہیں، تو سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ گناہ جب ہوتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ ہو جائے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ ہو تو وہ دل گناہوں سے ایسا سیاہ ہوتا ہے کہ گناہ اور نیکی میں فرق ہی نہیں رہتا۔ چنانچہ انسان پھر توبہ کی طرف آنے کے بجائے دن بدن گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہ ارشاد، توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ سے ایمان والو توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، گویا اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کریں، اے مومنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ جمیعا، سارے توبہ کرو، کوئی ایک بھی تم میں سے توبہ کے بغیر نہ رہنا، اس لیے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح انسانیت و فلاح مؤمنین توبہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توبہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
تو یہ بات کہ توبہ کے لیے 3 امور کی پابندی کرنا. ایک، اللہ سے مغفرت، دل سے ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ. اور اگر بندے کا حق، کسی بندے کا حق بھی مارا ہے اس میں، تو پھر اس کا حق اس کو واپس دنیا میں لوٹا دینا. اگر نہیں لوٹائے گا آخرت میں لوٹانا پڑے گا. اللہ سے جو اللہ کے حکم کی جو نافرمانی ہوئی وہ تو توبہ سے معاف ہو گئی، جو بندے کا حق ضائع کیا وہ قیامت کے دن دینا پڑے گا. اللہ ہمیں صحیح اور کامل معنوں میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.